تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوبنا بشواء انوار المحبۃ العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایۃ مرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایۃ الحیدریہ والصلاة والسلام علی مبلغ رسالات الالہیہ ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بضعۃ منی بلندتر صلوات. اللہم صلی دعا ہے آل محمد کا وہ عظیم اور کریم خالق جس کے نور کی رحمت کو محمد اور نور کی تجلی کو علی کہتے ہیں، اس ذلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے ہاتھ ذکر امام میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والے گھرانے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے. اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے. بہت بڑی دعا ہے، سارے مل کے آمین کہیے گا. میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو. حجت دوران بقیت اللہ، وارث زمانہ، وارث خانہ پروردگار کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے. ہمیں بادشاہ کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہترین سہارا درود کا لیں مل کے بآواز بلند صلوات. محمد. اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کیا جائے. عموماً ان دنوں میں ہر ذاکر، ہر مولوی، ہر خطیب کی کوشش ہے کہ میری گفتگو کا قبلہ پاک سیدہ کی ذات ہو، میری گفتگو سیدہ سے شروع ہو، سیدہ پہ ختم ہو جائے. میں بالکل پہلا فقرہ کہنے لگوں، اسی پہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے آپ کے چہروں کی زیارت 5-10 منٹ کرنی ہے یا یہیں پہ آپ کو سلام کرنا ہے. ایک مستور آئی پاک سیدہ کی بارگاہ میں، آگے کہنے لگی بی بی ایک سوال ہے آپ سے پوچھنا ہے. پوچھ میں محمد مصطفیٰ سے بھی سکتی تھی، پوچھ بادشاہ علی سے بھی سکتی تھی. آپ سے اس لیے پوچھنے کے لیے آئی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کی گود عصمت کی وہ واحد رحل ہے جس میں اللہ نے 11 قرآن اتارنے ہیں. جڑا بول سکتا ہو زحمت فرماؤ یار، جڑا بول سکتا ہو زحمت فرماؤ. آپ کی گود یا علی علیہ السلام، آپ کی گود عصمت کی وہ واحد رحل ہے جس میں اللہ نے 11 قرآن اتارنے ہیں. بی بی نے فرمایا پوچھ. کیا پوچھنا چاہتی ہے بی بی؟ لفظ عرش کا مطلب کیا ہے؟ لفظ عرش کا بھی ریحان شاہ جی، لفظ عرش کا مطلب کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا بلند، اعلیٰ، اونچا. بی بی جب عرش کا معنی ہی بلند ہے، ٹھٹھی بلوچ پنڈ ہوئے، قدیمی ازادار ہون گجرات تے ٹھٹھی بلوچ دا مجمع ہوئے تے اس جملے نو نہ سمجھنے تے ہو ہی نہیں نہ سکدا. بی بی جب عرش کا مطلب ہی بلند ہے، جہاں بھی قرآن میں لفظ عرش آئے اللہ اکیلا عرش نہیں کہتا، کہتا ہے وَهُوَ رب العرش العظیم، میں اللہ رب ہوں عرش عظیم کا. جب عرش کا مطلب ہی بلند ہے، صدقے جاواں، جب عرش کا مطلب ہی بلند ہے پھر اللہ ڈبل اونچا کیوں کہتا ہے؟ اللہ یہ کیوں فرماتا ہے وَهُوَ رب العرش العظیم، میں اللہ رب ہوں عرش عظیم کا. اللہ رب ہوں عرش عظیم کا مندا ہی نہیں ہو بندہ شیعہ جڑا ہن بھی نہ بول سکے. مسکرا کے پاک حسین کی پاک اماں فرماتی ہیں جب اللہ نے اپنے حجاب قدرت میں میرے نور کو اپنے نور سے جدا کر کے بنایا تھا، میرے نور سے جو نور بچ گیا تھا اسی سے عرش بنایا تھا. صدقے جاواں، مولا تو سلامت رکھے یار. حیدری مولا تو سلامت رکھے. مہربانی چاچا جی، پیر جعفر شاہ جی مہربانی، مولا تو سلامت رکھے. اسی سے اللہ نے عرش بنایا تھا. یہ جڑے علی بھی چوپ انہوں واسطے فکرہ آکھڑ لگا، ہر بندے واسطے ہر فکرہ نہیں ہوندا تے ہر فکرہ ہر بندے واسطے بھی نہیں ہوندا تے ہر بندہ ہر فکرے واسطے نہیں ہوندا. فکرہ آہ کے دے بیدار چہریاں دی زیارت کرنا چاہنا. بی بی نے کیا فرمایا؟ میرے نور سے جدا کر کے اللہ نے عرش بنایا. بولیا جی میرے نال، اللہ نے عرش بنایا. میرے نور سے جو نور بچ گیا تھا اسی سے عرش بنایا. مسکرا کے پاک سیدہ فرماتی ہے یہی وجہ ہے ہمارے علاوہ جو وہاں جائے اس کے پر جل جاتے ہیں. ہائے 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 ہائے.
صدقے جاواں مولا تم سلامت رکھے. ہمارے علاوہ جو وہاں جائے بندے آندے نے ٹرتے جائیے مجلس رسول خدا دا ذکر نہیں کرتے. ٹائم ہی تھوڑا خدا دی قسمیں تے دل کردیا پیا ایک فکرے دے وچ پاک سیدہ دی شان بھی پڑھاں تے رسول خدا دی شان بھی پڑھ جاواں. دساں کائنات دے رسول کون نے تے پاک سیدہ کس عظمت دی مالک نے. بندے آندے نے ٹر جائیے مجلس ٹرتے جائیے اس وجہ تو نہیں جاندے رسول خدا دا ذکر نہیں کرتے. آؤ دسیے کائنات دا رسول کس عظمت دا مالک ہے تے بیٹی کس عظمت دی مالک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم کون ہے محمد مصطفیٰ جس کی بیٹی کی چوکھٹ سدرۃ المنتہا بن جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے. وہ بندہ بولے جی دا عقیدہ میرے نال ملدا ہے باقیاں دی مرضی دی گل. حیدری کون ہے میرا نبی مولا تن سلامت رکھے. میرے بعد میرے وڈے بھائی نجف بوسال صاحب نجف عباس بوسال صاحب انتہائی بہترین پڑھن والے. تے ایک گل میں تمہیں دساں اساں رل کے اشرا بھی پڑھے ہے مولا تن سلامت رکھے. سفر انہیں طویل کرنا ہے تو انہیں آخیا مینوں پہلے پڑھ لین دیو. میں آخیا میں 2-4 فکرے پڑھ لواں. لو جی فکرہ ہو سکتا ہے یہی آخری ہو جائے تو اتنے سلام کر جاواں. کون ہے میرا نبی جس کی بیٹی کی چوکھٹ سدرۃ المنتہا بن جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک بندے سے سرکار سلیمان اس جگہ پہ بیٹھے تھے جہاں پہ بیٹھ کے سلیمان محمدی بنے ہیں. گل میں اوکھی تو کوئی نہیں کی گل میں اوکھی نہیں کی تھی میرے نال بولو یار. گل میں اوکھی نہیں انشاءاللہ کرن لگا ساری گل آسانی نال بیان کر کے تے جناب نو سلام کر جاؤں گا. بیٹھے تھے جہاں پہ بیٹھ کے سلیمان محمدی بنے ہیں. ایک بندہ آیا اس نے کہا سلیمان تو ہر وقت اسی دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے ہر وقت صبح دیکھو اس دروازے پہ شام کو دیکھو اس دروازے پہ. سرکار سلیمان نے مسکرا کے فرمایا دروازہ تیرے لیے ہے میں سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا ہوں. ہر بندے واسطے گل نہیں سی صدقے جاواں جڑا ہاتھ اٹھے ایسے سال کربلا امام حسین دی زری نال مس ہوئے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام میں سدرۃ المنتہا پہ بیٹھا. اس نے کہا نہیں سلیمان آ میرے ساتھ میں تجھے بتاؤں سدرہ ہے کیا. سرکار سلیمان ساتھ چلے. کہنے لگا سلیمان محمد مصطفیٰ معراج پہ گئے تھے نا پہلے آسمان پہ پھر دوسرے آسمان پہ پھر تیسرے آسمان پہ اسی طرح 7ویں آسمان سے آگے ایک مقام آیا جہاں پہ جبرائیل جیسے فرشتے نے کہا سرکار یہ میری حد ہے یہ میری حد ہے میں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں جا سکتا میرے پر جل جائیں گے. میں اس سے آگے ایک قدم بھی نہیں جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے یہ میری حد ہے. سرکار سلیمان نے مسکرا کے فرمایا پہلے سلام پہ کرنا پھر فکرہ پہ آنا. جڑا بندہ پہنچے تھے اس نوکر نال بولے سرکار سلیمان نے فرمایا تیری معرفت میں اور میری معرفت میں یہی فرق ہے جہاں پہ جبرائیل رک جائے وہ تیری سدرہ ہے جہاں پہ محمد رکے وہ میری سدرہ. اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہوئے. صدقے جاواں یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. جی بسم اللہ کراں صدقے جاواں چاچا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایسے واسطے سرکارہ فرمایا ایک راز کھول جاواں جلدی جلدی. سدرہ تیرے واسطے ہوئے میرے واسطے اے وے. ہن بندے کہیں سوچن لگ پے نے اگے تے ایک سنی سی تے اے 2 بیان ہے اوتھے بھی سدرہ تے ایتھے بھی سدرہ او بھی سدرہ اے بھی سدرہ. ویکھنا ہوئے نا دماں دے وچوں وڈی سدرہ کیڑی ہے عرش علی سدرہ وڈی ہے یا پاک سیدہ دی چوکھٹ وڈی سدرہ ہے. فکرہ میں آخری آکھن لگا تے مصیبت ہے ایک جملہ آکھاں دا او سدرہ وڈی ہے یا اے سدرہ وڈی ہے. سر چکو نوکر دا جملہ سنیا جی او سدرہ وڈی ہے یا یہ سدرہ بڑی ہے. اگر دیکھنا ہو دونوں میں سے بڑی سدرہ کون سی ہے ایک فکرہ یاد رکھیے گا وہاں پہ پار جلتے ہیں یہاں پہ پار ملتے ہیں. اوتھے پار سڑ دینے تے ایتھے پار مل دینے. صدقے جاواں مولا تو ان سلامت رکھے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. بڑی زخمی ہیں سیدہ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. سیدہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. حق بنتا ہے آخری بندہ جو پڑھے وہ سیدہ کی مصیبت پڑھے. پھر انشاء جی بھائی عارف جان نالو پیارے فکر آکھن لگا جب چاروں طرف سے مصیبت آ جائے بول کے میرا ساتھ دے جائے جب چاروں طرف سے انسان پہ مصیبت آئے کون سا رشتہ یاد آتا ہے. صدقے جاواں ماں یاد آتی ہے.
اس پاک منبر کی عزت کی قسم اصغر کو دفن کر کے شبیر نے مدینے کی طرف منہ کیا، رو کے فرمایا اماں میں تھک گیا۔ اللہ تھوڑی ہائے قبول فرمائے، صدقے جاواں سیدہ تھوڑی ہائے قبول فرمائے۔ اماں مجھے پیاس کھا گئی، اماں میں جنازے اٹھا کے تھک گیا۔ اتنا کہنا تھا یا پانی کا ایک بھرا ہوا جام میرے امام کے سامنے آیا۔ امام نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ کہنے لگا پردیسی، مسافر، شیعہ بندہ ہائے ضرور کرے۔ امام نے فرمایا پانی کیوں لے کے آیا؟ کہنے لگا 2 وجہ ہیں۔ امام نے فرمایا بیان کر۔ کہنے لگا پہلی وجہ یہ ہے جب تو نے کہا نا اماں مجھے پیاس کھا گئی، تیرے لہجے میں درد اتنا تھا مجھ سے آگے نہیں چلا گیا۔ دوسری وجہ، امام نے فرمایا دوسری وجہ بیان کر۔ کہنے لگا دوسری وجہ یہ ہے میرے نبی کا فرمان ہے، میں امتی ہوں مدینے والے محمد کا، میرے نبی کا فرمان ہے، شیعہ بندے دی ہائے ضرور آوے، میں امتی ہوں مدینے والے محمد کا، میرے نبی کا فرمان ہے جب کوئی زخمی پانی مانگے نا نماز توڑ کے بھی پانی پلانا چاہیے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں تو عجیب رنگ کا زخمی ہے، تیری داڑھی میں بھی خون، تیرے کپڑوں پہ بھی خون۔ امام نے فرمایا تیری مہربانی، پانی لے جا۔ میں نے پینا کوئی نہیں۔ کہنے لگا زخمی جو ہے پیاسا بھی ہے، پیتا کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا میری بڑی مجبوریاں ہیں۔ کہنے لگا کوئی ایک بتا۔ امام نے فرمایا سامنے ٹیلے پہ چلا جا، تجھے میری مجبوری کا پتہ چلے گا۔ شیعہ بندہ ایک باری ہاتھ سینے تے رکھے تے ہائے حسین دی کوشش کرے تو میں منبر واجب الاحترام دے حوالے کر رہا ہوں، اس پاک ذکر کی عزت کی قسم پانی کا جام لے کے ٹیلے پہ پہنچا، پانی کو وہیں پہ پھینکا، ماتم کرتا ہوا واپس آیا۔ امام نے فرمایا کیا دیکھا؟ رو کے کہنے لگا زخمیاں وہ پانی والی بات چھوڑ، دعا کر اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں بھی مر گئی ہو، اس کا بابا بھی مر گیا ہو، اتنے جوان بیٹے کی موت نہ دیکھی ہو۔ ایک باری میرے نال بولے آجے، ایک باری سارے بول کے جواب دے آجے۔ بابا جی کتھے سن امام حسین کھلوتے؟ علی اصغر نو دفن کر کے، اصغر کو دفن کر کے کھڑے تھے میرے امام۔ امام نے فرمایا اگر میں کچھ کہوں یقین کرے گا؟ رو کے کہنے لگا تیرا چہرہ بتاتا ہے کسی سچی ماں کا بیٹا ہے، تو جو کہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے فرمایا جسے دیکھ کے تو ماتم کر رہا ہے نا وہ میرا سگا بیٹا ہے۔ کدی غربت ہائے کی دیجئے، کدی غربت ہائے کی دیجئے، علی اکبر دی غربت ہے۔ مجھے اس پاک ذکر کی عزت کی قسم قدموں پہ گر گیا، رو کے کہنے لگا زخمیاں اگر وہ تیرا سگا بیٹا ہے، یہ جسے دفنا کے اٹھا ہے یہ کون ہے؟ امام نے فرمایا میرے دکھے ہوئے زخموں کو نہ دکھا، وہ میرا 18 سالوں کا تھا، یہ میرا 6 ماہ کا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔